السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ صبح و شام کی سنتیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سیکھنے والا، بہتر سکھانے والا اور بہترین انداز میں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ صبح و شام کی سنتیں، اس میں ہم کیا دیکھیں گے؟ درجہ ذیل دعاؤں اور اذکار کا پڑھنا مسنون ہے، یعنی آیت الکرسی۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص اسے صبح کے وقت پڑھ لے اسے شام تک جنوں سے پناہ دے دی جاتی ہے، اور جو اسے شام کے وقت پڑھ لے اسے صبح ہونے تک جنوں سے پناہ دے دی جاتی ہے۔ النسائی البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ نمبر 2، معوذات، ٹھیک ہے، یعنی آخری 3 صورتوں کا پڑھنا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص ان صورتوں کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لے اس سے یہ ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی پوری دنیا سے کافی ہو جاتے ہیں، ہر چیز میں ہر چیز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے، سبحان اللہ۔ صبح کے وقت دعا پڑھنا، کون سی دعائیں ہم دیکھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اسألک خیر ما فی هذا اليوم وخیر ما بعدہ، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر۔ مسلم کی روایت ہے 6908 نمبر پر۔ اس کا ترجمہ دیکھیں گے، ہم نے صبح کی اور اللہ کے ملک نے صبح کی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے اس دن کی اور اس کے بعد والے دن کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس دن کے اور اس دن کے بعد والے دن کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے رب، میں سستی اور بڑھاپے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے رب، میں عذاب جہنم اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہی دعا شام کے وقت بھی پڑھنی چاہیے، لیکن شام کے وقت اصبحنا و اصبح کی بجائے امسینا و امسا اور هذا اليوم کی بجائے هذه اللیلۃ کہنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اصبحنا اور اصبح کا مطلب ہے میں نے صبح کی، ٹھیک ہے، اور یہ صبح سے نکلا ہے نا، اس کا روٹ ورڈ ہے صاد با ح، ٹھیک ہے، اور امسینا اس کا مطلب ہے شام، یعنی کہ ہم نے شام کی، ٹھیک ہے، اور هذه اليوم کا مطلب ہے، هذا اليوم کا مطلب ہے یہ دن، ٹھیک ہے، هذه اللیلۃ اس کا مطلب یہ دن ہے، لیکن وہ صبح میں یوز ہوگا اور وہ شام میں یوز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور صبح کے وقت یہ دعا پڑھنا، اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ الترمذی کی روایت ہے، اے اللہ، تیری توفیق سے ہم نے صبح کی اور تیری توفیق سے ہم نے شام کی، اور تیرے حکم سے ہم زندہ ہوئے اور تیرے ہی حکم سے ہم پر موت آئے گی اور تیری ہی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اور یہی دعا شام کے وقت یوں پڑھیں، اللہم بک امسینا، وہاں پہ ہم نے بک اصبحنا پڑھا تھا صبح کے وقت، اور یہاں پہ پڑھیں گے امسینا، ٹھیک ہے، بک امسینا و بک اصبحنا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر۔
صاد کو پر پڑھیں گے، مصیر، ٹھیک ہے۔ اے اللہ تیری توفیق سے ہم نے شام کی، اور تیری ہی توفیق سے ہم نے صبح کی، اور تیری ہی حکم سے ہم زندہ ہوئے، اور تیری ہی حکم سے ہم پر موت آئے گی، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ یہ دعائیں یاد کرنی ہے انشاءاللہ، تو یہ زبانی یاد کریں گے ہم، کیونکہ یہ صبح شام کے اذکار میں آتی ہے۔ صبح کے اذکار صبح فجر کے بعد کیے جاتے ہیں، اور شام کے اذکار عصر کی نماز کے بعد کیے جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ ہم خود کو، اپنی ذات کو، اپنے وجود کو، اور اپنی تمام تر اپنے نفس کو اور خود کو ہر حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کی ایمان میں دے دیتے ہیں، اللہ کو سونپ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمانت دار ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ایمانت کو، مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کے بارے میں، لائک ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امین کا لقب جو ہے انہیں دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس دی گئی ایمانتیں جو ہیں وہ ہمیشہ محفوظ رہتی ہیں الحمدللہ، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں پالنے والا ہے۔ اور جب ہم خود کو، اپنے وجود کو ہر طرح سے اللہ کے سپرد کر دیں گے، اور اللہ کی پناہ میں دے دیں گے، اور شیاطین کے شر سے پناہ میں آ جائیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طرح کے نقصان سے بچا لیں گے، اور وہ چاہے دنیاوی ہے، ٹھیک ہے، چاہے دینی ہے، یا کسی بھی لحاظ سے ہمارے جو نقصان ہے، ہمیں آنے والی کوئی بھی مشکل ہے، وہ اللہ کی طرف سے جو ہے ہم اللہ کی حفاظت میں ہونے کی وجہ سے وہ ہم تک نہیں پہنچ سکے گی، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ یعنی کہ پاور ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ جو ہے اللہ کی جو پاور ہے، ہم کہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہاں پہ دیکھیں اس سے کیا جو چیز ہے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کی پاور ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی پاور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔